بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 297 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ النور کی آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس حصے کا موضوع ہے زنا، اور یہ کافی ڈیٹیل میں ہے، تو اس کے ہم نے 3 حصے کیے ہیں، 3 قسطوں پہ یہ مشتمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور مدنی صورت ہے، اس میں 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہ وفرضناہ وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ ترجمہ: یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، شاید کہ تم سبق لو۔ ان سب فکروں میں تفسیر میں آتا ہے کہ ہم نے پرزور ہے، ہم نے کا جو لفظ ہے یہ پرزور ہے، یعنی اس کا نازل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہم ہیں، اس لیے اسے کسی بے زور ناسخ کے کلام کی طرح ایک ہلکی چیز نہ سمجھ بیٹھنا۔ خوب جان لو کہ اس کا نازل کرنے والا وہ ہے جس کے قبضے میں تمہاری جانیں اور قسمتیں ہیں، اور جس کی گرفت سے تم مر کر بھی نہیں چھوٹ سکتے۔ دوسرے فکرے میں بتایا گیا کہ جو باتیں اس سورہ میں کہی گئی ہیں وہ سفارشات نہیں ہیں کہ آپ کا جی چاہے تو مانیں ورنہ جو کچھ چاہے کرتے رہیں، بلکہ یہ قطعی احکام ہیں جن کی پیروی کرنا لازم ہے۔ اگر مومن اور مسلم ہو تو تمہارا فرض ہے کہ ان کے مطابق عمل کرو۔ تیسرے فکرے میں بتایا گیا کہ جو ہدایات اس سورہ میں دی جا رہی ہیں ان میں کوئی ابہام نہیں ہے، صاف صاف اور کھلی ہدایات ہیں جن کے متعلق تم یہ عذر نہیں کر سکتے کہ فلاں بات ہماری سمجھ ہی میں نہیں آئی تھی تو ہم عمل کیسے کرتے۔ بس یہ اس فرمان مبارک کی تمہید ہے، پریامبل ہے، جو یہ صورت ہے اس کی تمہید باندھی گئی کہ جس کے بعد فوری بعد احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ اس تمہید کا انداز بیان خود بتا رہا ہے کہ سورہ نور کے احکام کو اللہ تعالیٰ کتنی اہمیت دے کر پیش فرما رہے ہیں۔ کسی دوسری احکامی صورت کا دباچہ اتنا پرزور نہیں ہے، تو یہ بہت اہم صورت ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ ترجمہ: زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ آیت کے پہلے حصے میں آیا، اور آج کی قسط میں اس حصے کے ابھی 1/3 حصے کی تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے حصے میں ہے کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ تفسیر میں آتا ہے اس مسئلے کو بہت سے قانونی، اخلاقی اور تاریخی پہلو تشریح طلب ہیں، جن کو اگر تفصیل کے ساتھ بیان نہ کیا جائے تو موجودہ زمانے میں ایک آدمی کے لیے اس تشریح الہی کا سمجھنا مشکل ہے۔ اس لیے ذیل میں ہم اس کے مختلف پہلوؤں پر سلسلہ وار روشنی ڈالیں گے۔ نمبر 1، زنا کا عام مفہوم جس سے وہ ہر شخص واقف ہے یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت بغیر اس کے کہ ان کے درمیان جائز رشتہ زن و شو ہو باہم مباشرت کا ارتکاب کریں۔ اس فعل کا اخلاقاً برا ہونا یا مذہباً گناہ ہونا یا معاشرتی حیثیت سے معیوب اور قابل اعتراض ہونا ایک ایسی چیز ہے جس پر قدیم ترین زمانے سے آج تک تمام انسانی معاشرے متفق رہے ہیں، اور اس میں بجز ان متفرق لوگوں کے جنہوں نے اپنی عقل کو اپنی نفس پرستی کے تابع کر دیا ہے، یا جنہوں نے خبتی پن کی اپچ کو فلسفہ ترازی سمجھ رکھا ہے، کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا ہے۔ اس عالمگیر اتفاق رائے کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت خود زنا کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے۔ نوع انسانی کا بقا اور انسانی تمدن کا قیام دونوں اس بات پر منحصر ہیں کہ عورت اور مرد محض لطف و لذت کے لیے
ملنے اور پھر الگ ہو جانے میں آزاد نہ ہوں، بلکہ ہر جوڑے کا باہمی تعلق ایک ایسے مستقل اور پائیدار عہد وفا پر استوار ہو جو معاشرے میں معلوم و معروف بھی ہو اور جسے معاشرے کی ضمانت بھی حاصل ہو۔ اس کے بغیر انسانی نسل ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ انسان کا بچہ اپنی زندگی اور اپنے انسانی نشو و نما کے لیے کئی برس کی دردمندانہ نگہداشت اور تربیت کا محتاج ہوتا ہے، اور تنہا عورت اس بار کو اٹھانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مرد اس کا ساتھ نہ دے جو اس بچے کے وجود میں آنے کا سبب بنا ہو۔ اسی طرح اس معاہدے کے بغیر انسانی تمدن بھی برقرار نہیں رہ سکتا، کیونکہ تمدن کی تو پیدائش ہی ایک مرد اور ایک عورت کے مل کے رہنے، ایک گھر اور ایک خاندان کے وجود میں لانے اور پھر خاندان کے درمیان رشتے اور رابطے پیدا ہونے سے ہوئی ہے۔ اگر عورت اور مرد گھر اور خاندان کی تخلیق سے قطع نظر کر کے محض لطف و لذت کے لیے آزادانہ ملنے لگیں تو سارے انسان بکھر کر رہ جائیں گے، اجتماعی زندگی کی جڑ کٹ جائے گی اور وہ بنیاد ہی باقی نہ رہے جس پر تہذیب و تمدن کی عمارت اٹھی ہے۔ ان وجوہ سے عورت اور مرد کا ایسا آزادانہ تعلق جو کسی معلوم و معروف اور مسلم عہد و وفا پر مبنی نہ ہو، انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ انہی وجوہ سے انسان اس کو ہر زمانے میں ایک سخت عیب، ایک بڑی بد اخلاقی اور ایک مذہبی اصطلاح میں ایک شدید گناہ سمجھتا رہا ہے، اور انہی وجوہ سے ہر زمانے میں ہر انسانی معاشروں نے نکاح کی ترویج کے ساتھ ساتھ زنا کے سد باب کی بھی کسی نہ کسی طور ضرور کوشش کی ہے۔ البتہ اس کوشش کی شکلوں میں مختلف قوانین اور اخلاقی و تمدنی اور مذہبی نظاموں میں فرق رہا ہے، جس کی بنیاد دراصل اس فرق پر ہے کہ نو اور تمدن کے لیے زنا کے نقصان دہ ہونے کا شعور کہیں کم ہے اور کہیں زیادہ، کہیں واضح ہے اور کہیں دوسرے مسائل سے الجھ کر رہ گیا ہے۔ نمبر 2، زنا کی حرمت پر متفق ہونے کے بعد اختلاف جس امر میں ہوا ہے وہ اس کے جرم یعنی قانوناً مستلزم سزا ہونے کا مسئلہ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اسلام اور دوسرے مذاہب اور قوانین کا اختلاف شروع ہوتا ہے۔ یعنی تمدنی لحاظ سے یہ برا ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن مذہبی لحاظ سے اس کو سزاوار ہونا میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ انسانی فطرت سے قریب جو معاشرے رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ زنا یعنی عورت اور مرد کے ناجائز تعلق کو بجائے خود ایک جرم سمجھا ہے اور اس کے لیے سخت سزائیں رکھی ہیں، لیکن جوں انسانی معاشروں کو تمدن خراب کرتا گیا ہے، رویہ نرم ہوتا چلا گیا۔ اس معاملے میں اولین تساہل جس کا ارتکاب بالعموم کیا گیا یہ تھا کہ محض زنا یعنی فورنیکیشن اور زنا بزن غیر یعنی اڈلٹری میں فرق کر کے اول و ذکر کو یعنی فورنیکیشن کو ایک معمولی سی غلطی اور صرف مؤخر ذکر کو یعنی کہ اڈلٹری کو جرم مستلزم سزا قرار دیا گیا ہے۔ محض زنا کی تعریف جو مختلف قوانین میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا فورنیکیشن تو یعنی وہ یہ ہے کہ جہاں پہ دونوں فریق جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اس جرم کا ارتکاب کریں تو اس کے اوپر سزا نہیں ہوگی، اور اڈلٹری یعنی جو پیسے لے کے اجرت لے کے جو اس کام کو سر انجام دے وہ جو ہے جرم کے زمرے میں آتا تھا۔ محض زنا کی تعریف جو مختلف قوانین میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مرد خواہ وہ کنوارا ہو یا شادی شدہ کسی ایسی عورت سے مباشرت کرے جو کسی دوسرے شخص کی بیوی نہ ہو۔ اس تعریف میں اصل اعتبار مرد کی حالت کا نہیں بلکہ عورت کی حالت کا کیا گیا ہے۔ عورت اگر بے شوہر ہے تو اس سے مباشرت محض زنا ہے، قطع نظر اس سے کہ مرد بیوی رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ قدیم مصر، بابل، آشور، اسیریا اور ہندوستان کے قوانین میں اس کی سزا بہت ہلکی تھی۔ اسی قاعدے کو یونان اور روم نے اختیار کیا اور اسی سے آخرکار یہودی بھی متاثر ہو گئے۔ بائبل میں یہ صرف ایک ایسا قصور ہے جس سے مرد پر محض مالی تاوان واجب آتا ہے۔ کتاب خروج میں اس کے متعلق جو حکم ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، باب نمبر 22 آیت نمبر 16-17 میں آیا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کنواری کو جس کی نسبت یعنی منگنی نہ ہوئی ہو پھسلا کر اس سے مباشرت کر لے تو وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اس سے بیاہ کر لے، لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو کہ اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کنواریوں کے مہر کے موافق یعنی جتنا مہر کسی کنواری لڑکی کو دیا جاتا ہو اسے نقدی دے۔ کتاب استثناء میں یہی حکم ذرا مختلف الفاظ میں بیان ہوا ہے اور پھر تصریح کی گئی ہے کہ مرد سے لڑکی کے باپ کو 50 مثقال چاندی یعنی تقریباً اس وقت کے حساب سے جب یہ کتاب لکھی گئی 55 روپے تاوان دلوایا جائے۔ باب نمبر 22 آیت نمبر 28 اور 29۔ البتہ اگر کوئی شخص کاہن یعنی پروہت پریسٹ ہے اس کی بیٹی سے زنا کرے تو اس کے لیے یہودی قانون میں پھانسی کی سزا ہے اور لڑکی کے لیے زندہ جلا دینے کی۔
एवरी मैन्स तलमूद, पेज नंबर 319-20। ये तख़य्युल हिंदुओं के तख़य्युल से किस कदर मुशाबे है, इसका अंदाज़ा करने के लिए मनो की धर्मशास्त्र से मुकाबला करके देखिए। वहाँ लिखा है, जो शख्स अपनी ज़ात की कुंवारी लड़की से उसकी रजामंदी के साथ ज़िना करे वो किसी सज़ा का मुस्तहक नहीं है। लड़की का बाप राज़ी हो तो वो उसको मुआवजा देकर शादी कर ले। अलबत्ता अगर लड़की ऊंची ज़ात की हो और मर्द नीच ज़ात का तो लड़की को घर से निकाल देना चाहिए और मर्द को क़िता आज़ा की सज़ा देनी चाहिए। ये इसका रेफरेंस है अध्याय 8 अश्लोक, पेज नंबर 365 और 366। और ये सज़ा ज़िंदा जला देने के लिए सज़ा में तब्दील की जा सकती है जबकि लड़की बरहमन हो। यह आया अश्लोक में सफ़ा नंबर 377 पे। दरअसल इन सब कवानीन में ज़ना बज़ने गैर यानी एडल्ट्री ही असली और बड़ा जुर्म था। यानी कि कोई शख्स ख्वाह वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा किसी ऐसी औरत से मुबाशरत करे जो दूसरे शख्स की बीवी हो। इस फ़ेल के जुर्म होने की बुनियाद ये न थी कि एक मर्द और औरत ने ज़िना का इर्तिकाब किया है, बल्कि ये थी कि उन दोनों ने मिलकर एक शख्स को इस ख़तरे में मुब्तला कर दिया कि उसे किसी ऐसे बच्चे को पालना पड़ेगा जो उसका नहीं है। गोया ज़िना नहीं बल्कि इख्तिलात नस्ब का ख़तरा और एक के बच्चे का दूसरे के खर्च पर पलना और इसका वारिस होना असल बिनाए जुर्म था, जिसकी वजह से औरत और मर्द दोनों मुजरिम करार पाते थे। मिस्रियों के यहाँ इसकी सज़ा यह थी कि मर्द को लाठियों से खूब पीटा जाए और औरत की नाक काट दी जाए। करीब करीब ऐसी ही सज़ाएँ बाबिल, अशोर और कदीम ईरान में भी राइज थीं। हिंदुओं के यहाँ औरत की सज़ा यह थी कि उसको कुत्तों से भड़वा दिया जाए और मर्द की ये कि उसे लोहे के गर्म पलंग पर लटाकर चारों तरफ आग जला दी जाए। यूनान और रोम में इब्तदान एक मर्द को यह हक हासिल था कि अगर वो अपनी बीवी के साथ किसी को ज़िना करते देख ले तो उसे कत्ल कर दे या चाहे तो उससे माली तावान वसूल कर ले। फिर पहली सदी कबल मसीह में कैसर ऑगस्टस ने यह कानून मुकर्रर किया कि मर्द की आधी जायदाद जब्त करके उसे जिला वतन कर दिया जाए और औरत का आधा महर साक़ित और उसकी 1/3 जायदाद जब्त करके उसे भी मुमलिकत के किसी दूर दराज हिस्से में भेज दिया जाए। कुस्तुनतीन ने इस कानून को बदल कर औरत और मर्द दोनों के लिए सज़ाए मौत मुकर्रर की। लियो और मार्शियन के दौर में इस सज़ा को हब्स दवाम में तब्दील कर दिया गया। फिर कैसर जस्टिनियन ने इसमें मज़ीद तखफीफ करके यह कायदा मुकर्रर कर दिया कि औरत को कोड़ों से पीट कर किसी राहब खाने में डाल दिया जाए और उसके शौहर को यह हक दिया जाए कि चाहे तो 2 साल के अंदर इससे निकलवा ले वरना सारी उम्र वहीं पड़ा रहने दे। यहूदी कानून में ज़ना बिज़्ने गैर के मुताल्लिक़ जो अहकाम पाए जाते हैं वो ये हैं, अगर कोई किसी ऐसी औरत से सोहबत करे जो लौंडी और किसी शख्स की मंगेतर हो और ना तो इसका फिदिया ही दिया गया हो और ना वो आज़ाद की गई हो तो इन दोनों को सज़ा मिले, लेकिन वो जान से न मारे जाएं, इसलिए कि औरत आज़ाद न थी। अखबार 19-20। जो शख्स दूसरे की बीवी से यानी अपने हमसाये की बीवी से ज़िना करे वो ज़ानी और ज़ानिया दोनों ज़रूर जान से मार दिए जाएँ। अखबार 10 से लेकर 20 तक। अगर कोई मर्द किसी शौहर वाली औरत से ज़िना करते पकड़ा जाए तो वो दोनों मार डाले जाएं। किताब है इस्तस्ना, पेज नंबर 22 से 23। अगर कोई कुंवारी लड़की किसी शख्स से मंसूब हो गई हो यानी उसकी मंगनी हो और कोई दूसरा आदमी उसे शहर में पाकर उसे सोहबत करे तो तुम उन दोनों को उस शहर के फाटक पर निकाल लाना और उनको तुम संगसार कर देना कि वो मर जाएं। लड़की को इसलिए कि वो शहर में होते हुए न चिल्लाई और मर्द को इसलिए कि उसने अपने हमसाये की बीवी को बेहुरमत किया। प्राग्रास आदमी को वही लड़की जिसकी निस्बत पर अगर उस आदमी को वही लड़की जिसकी निस्बत हो चुकी हो किसी मैदान या खेत में मिल जाए और वो आदमी जबरन उससे सोहबत करे तो फ़कत वो आदमी ही जिसने सोहबत की मार डाला जाए, पर उस लड़की से कुछ ना करना। ये है किताब इस्तस्ना, पेज नंबर 22 से लेकर 26 तक। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अहद से बहुत पहले यहूदी उलमा, फुकहा, उमरा और अवाम सब इस कानून को अमलन मनसूख कर चुके थे। यह अगरचे बाइबल में लिखा हुआ था और खुदाई हुक्म इसी को समझा जाता था, मगर इसे अमलन नाफिज करने का कोई रवादार न था। हत्ता कि यहूदियों की तारीख में इसकी कोई नज़ीर तक ना पाई जाती थी कि यह हुक्म कभी नाफिज किया गया हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दावत हक़ लेकर उठे और उलमा यहूद ने देखा कि इस सैलाब को रोकने की कोई तदबीर कारगर नहीं हो रही है तो वो एक चाल के तौर पर एक ज़ानिया औरत को आपके पास पकड़ लाए और कहा, इसका फ़ैसला फरमाइए। यूहन्ना बाब नंबर 8 आयत नंबर 1 से 11। इससे इनका मकसूद यह था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुएं या खाई दोनों में से किसी एक में कूदने पर मजबूर कर दें।
اگر آپ رجم کے سوا کوئی اور سزا تجویز کریں تو آپ کو یہ کہہ کر بدنام کیا جائے کہ لیجئے یہ نرالے پیغمبر صاحب تشریف لائے ہیں جنہوں نے دنیاوی مصلحتوں کی خاطر خدائی قانون بدل ڈالا۔ اور اگر آپ رجم کا حکم دیں تو ایک طرف رومی قانون سے آپ کو ٹکرا دیا جائے اور دوسری طرف قوم سے کہا جائے کہ مانو ان پیغمبر صاحب کو، دیکھ لینا اب تورات کی پوری شریعت تمہارے پیٹھوں اور جانوں پر برسے گی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی فکرے میں ان کی چال کو انہی پر الٹ دیا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو خود پاک دامن ہو وہ آگے بڑھ کر اسے پتھر مارے۔ یہ سنتے ہی فقیہوں کی ساری بھیڑ چھٹ گئی اور ایک ایک منہ چھپا کر رخصت ہو گیا، اور حاملان شرع متین کی اخلاقی حالت بالکل برہنہ ہو کر رہ گئی۔ پھر جب عورت تنہا کھڑی رہ گئی تو آپ نے اسے نصیحت فرمائی اور توبہ کرا کے رخصت کر دیا، کیونکہ نہ آپ قاضی تھے کہ اس کے مقدمے کا فیصلہ کرتے، نہ اس پر کوئی شہادت قائم ہوئی تھی، اور نہ کوئی اسلامی حکومت قانون الہی نافذ کرنے کے لیے موجود تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے اور آپ کے چند اور متفرق اقوال سے جو مختلف مواقع پر آپ نے ارشاد فرمائے، عیسائیوں نے غلط استنباط لیا اور اس سے زنا کے جرم کا ایک اور تصور قائم کر لیا۔ ان کے ہاں زنا اگر غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت سے کرے تو یہ گناہ تو ہے، مگر جرم ایسا نہیں جس کی سزا دی جائے، اور اگر اس فعل کا کوئی ایک فریق، خواہ وہ عورت ہو یا مرد شادی شدہ ہو یا دونوں شادی شدہ ہوں، تو یہ جرم ہے، مگر اس کو جرم بنانے والی چیز دراصل عہد شکنی ہے جنہوں نے اپنے نکاح میں عہد کیا تھا۔ ان کے نزدیک جس نے بھی شادی شدہ ہو کر زنا کا ارتکاب کیا وہ اس لیے مجرم ہے کہ اس نے اس عہد وفا کو توڑ دیا جو قربان گاہ کے سامنے اس نے پادری کے توسط سے اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے ساتھ باندھا تھا۔ مگر اس جرم کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ زانی مرد کی بیوی اپنے شوہر کے خلاف بے وفائی کا دعویٰ کرے، تفریق کی ڈگری حاصل کر لے، اور زانیہ عورت کا شوہر ایک طرف اپنی بیوی پر دعویٰ کر کے تفریق کی ڈگری لے اور دوسری طرف اس شخص سے بھی تاوان لینے کا حقدار ہو جس نے اس کی بیوی کو خراب کیا۔ بس یہ سزا ہے جو مسیحی قانون شادی شدہ زانی اور زانیات کو دیتا ہے، اور غضب یہ ہے کہ یہ سزا بھی دو دھاری تلوار ہے۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے خلاف بے وفائی کا دعویٰ کر کے تفریق کی ڈگری حاصل کر لے تو وہ بے وفا شوہر سے تو نجات حاصل کر لے گی، لیکن مسیحی قانون کی روح سے پھر وہ عمر بھر کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اور ایسا ہی حشر اس مرد کا بھی ہوگا جو بیوی پر بے وفائی کا دعویٰ کر کے تفریق کی ڈگری لے، کیونکہ مسیحی قانون اس کو بھی نکاح ثانی کا حق نہیں دیتا۔ گویا زوجین میں سے جس کو بھی تمام عمر راہب بن کر رہنا ہو وہ اپنے شریکی زندگی کی بے وفائی کا شکوہ مسیحی عدالت میں لے جائے۔ موجودہ زمانے کے مغربی قوانین جن کی پیروی اب خود مسلمانوں کے بھی بیشتر ممالک کر رہے ہیں، انہی مختلف تصورات پر مبنی ہیں۔ ان کے نزدیک زنا عیب یا بد اخلاقی یا گناہ جو کچھ بھی ہو جرم بہرحال نہیں ہے۔ اسے اگر کوئی چیز جرم بنا سکتی ہے تو وہ جبر ہے، جبکہ فریق ثانی کی مرضی کے خلاف زبردستی اس سے مباشرت کی جائے۔ رہا کسی شادی شدہ مرد کا ارتکاب زنا تو وہ اگر وجہ شکایت ہے تو اس کی بیوی کے لیے ہے، وہ چاہے تو اس کا ثبوت دے کر طلاق حاصل کر لے، اور زنا کی مرتکب اگر شادی شدہ عورت ہے تو اس کے شوہر کو نہ صرف اس کے خلاف بلکہ زانی مرد کے خلاف بھی وجہ شکایت پیدا ہوتی ہے، اور دونوں پر دعویٰ کر کے وہ بیوی سے طلاق اور زانی مرد سے تاوان وصول کر سکتا ہے۔ نمبر 3، اسلامی قانون ان سب تصورات کے برعکس زنا کی بجائے خود ایک جرم مستلزم سزا قرار دیتا ہے زنا کو، اور شادی شدہ ہو کر زنا کرنا اس کے نزدیک جرم کی شدت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، نہ اس بنا پر کہ مجرم نے کسی سے عہد شکنی کی یا کسی دوسرے کے بستر پر دست درازی کی، بلکہ اس بنا پر کہ اس کے لیے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ایک جائز ذریعہ موجود تھا اور پھر بھی اس نے ناجائز ذریعہ اختیار کیا۔ اسلامی قانون زنا کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ وہ فعل ہے جس کی اگر آزادی ہو جائے تو ایک طرف نوع انسانی کی اور دوسری طرف تمدن انسانی کی جڑ کٹ جائے۔ نوع کی بقا اور تمدن کے قیام دونوں کے لیے ناگزیر ہے کہ عورت اور مرد کا تعلق صرف قانون کے مطابق قابل اعتماد رابطے تک محدود ہو، اور اسے محدود رکھنا ممکن نہیں ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ آزادانہ تعلق کی بھی کھلی گنجائش موجود ہو، کیونکہ گھر اور خاندان کی ذمہ داریوں کا بوجھ سنبھالے بغیر جہاں لوگوں کی خواہشات نفس کی تسکین کے مواقع حاصل رہیں گے، وہاں ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ انہی خواہشات کی تسکین کے لیے وہ پھر اتنی بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے پر آمادہ ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ریل میں بیٹھنے کے لیے ٹکٹ کی شرط بے معنی ہے اگر بلا ٹکٹ سفر کرنے کی آزادی بھی لوگوں کو حاصل رہے۔ ٹکٹ کی شرط اگر ضروری ہے تو اسے مؤثر بنانے کے لیے بلا ٹکٹ سفر کو جرم ہونا چاہیے۔ پھر اگر کوئی شخص پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بے ٹکٹ سفر کرے تو کم درجے کا مجرم ہے،
اور مالدار ہوتے ہوئے بھی یہ حرکت کرے تو جرم اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اسلام انسانی معاشرے کو زنا کے خطرے سے بچانے کے لیے صرف قانونی تعزیر کے ہتھیار پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے وسیع پیمانے پر اصلاحی اور انسدادی تدابیر استعمال کرتا ہے، اور یہ قانونی تعزیر اس نے محض ایک آخری چارہ کار کے طور پر تجویز کی ہے۔ اس کا منشا یہ نہیں ہے کہ لوگ اس جرم کا ارتکاب کرتے رہیں اور شب و روز ان پر کوڑے برسانے کے لیے ٹکٹکیاں لگی رہیں، بلکہ اس کا منشا یہ ہے کہ لوگ اس کا ارتکاب نہ کریں اور کسی کو اس پر سزا دینے کی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ وہ سب سے پہلے آدمی کے نفس کی اصلاح کرتا ہے، اس کے دل میں عالم الغیب اور ہماگیر طاقت کے مالک خدا کا خوف بٹھاتا ہے، اسے آخرت کی باز پرس کا احساس دلاتا ہے جس سے مر کر بھی آدمی کا پیچھا نہیں چھوٹ سکتا، اس میں قانون الہی کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے جو ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور پھر اسے بار بار متنبہ کرتا ہے کہ زنا اور بے عصمتی ان بڑے گناہوں میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ سخت باز پرس کرے گا۔ یہ مضمون سارے قرآن میں جگہ جگہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی کے لیے نکاح کی تمام ممکن آسانیاں پیدا کرتا ہے، ایک بیوی سے تسکین نہ ہو تو 4 تک سے جائز تعلق کا موقع دیتا ہے، دل نہ ملے تو مرد کے لیے طلاق اور عورت کے لیے خلا کی سہولتیں بہم پہنچاتا ہے، اور نہ موافقت کی صورت میں خاندانی پنچایت سے لے کر سرکاری عدالت تک سے رجوع کا راستہ کھول دیتا ہے، تاکہ یا تو مصالحت ہو جائے یا پھر زوجین ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جہاں دل ملے نکاح کر لیں۔ یہ سب کچھ آپ سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ طلاق میں دیکھ سکتے ہیں، اور اسی سورہ نور میں آپ ابھی دیکھیں گے کہ مردوں اور عورتوں کے بن بیاہے بیٹھے رہنے کو ناپسند کیا گیا ہے، اور صاف حکم دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے نکاح کر دیے جائیں، حتیٰ کہ لونڈیوں اور غلاموں کو بھی مجرد نہ چھوڑا جائے۔ پھر وہ معاشرے سے ان اسباب کا خاتمہ کرتا ہے جو زنا کی رغبت دلانے والے، اس کی تحریک کرنے والے، اس کے لیے مواقع پیدا کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ زنا کی سزا بیان کرنے سے 1 سال پہلے سورہ احزاب میں عورتوں کو حکم دے دیا گیا تھا کہ گھروں سے نکلیں تو چادریں اوڑھا کریں اور گھونگھٹ ڈال کر نکلیں، اور مسلمان عورتوں کے لیے جس نبی کا گھر نمونے کا گھر تھا، اس کی عورتوں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ گھروں میں وقار و سکینت کے ساتھ بیٹھو، اپنے حسن اور بناؤ سنگھار کی نمائش نہ کرو، اور باہر کے مرد تم سے کوئی چیز لیں تو پردے کے پیچھے سے لیں۔ یہ نمونہ دیکھتے دیکھتے ان تمام صاحب ایمان عورتوں میں پھیل گیا جن کے نزدیک زمانہ جاہلیت کی بے حیا عورتیں نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں تقلید کے لائق تھیں۔ اس طرح فوجداری قانون کی سزا مقرر کرنے سے پہلے عورتوں اور مردوں کی خلط ملط معاشرے میں بند کی گئی، بنی صبری عورتوں کا باہر نکلنا بند کیا گیا، اور ان اسباب و ذرائع کا دروازہ بند کر دیا گیا جو زنا کے مواقع اور اس کی آسانیاں بہم پہنچاتے ہیں۔ ان سب کے بعد جب زنا کی فوجداری سزا مقرر کی گئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اسی سورہ نور میں اشاعت فحش کو بھی روکا جا رہا ہے، قحبہ گری یعنی کہ پراسٹیٹیوشن کی قانونی بندش بھی کی جا رہی ہے، عورتوں اور مردوں پر بدکاری کے بے ثبوت الزام لگانے اور ان کے چرچے کرنے کے لیے بھی سخت سزا تجویز کی گئی ہے۔ غض بصر کا حکم دے کر گناہوں پر پہرے بٹھائے جا رہے ہیں تاکہ دیدہ بازی سے حسن پرستی تک اور حسن پرستی سے عشق بازی تک نوبت نہ پہنچے، اور عورتوں کو یہ حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں محرم اور غیر محرم رشتہ داروں کے درمیان تمیز کریں اور غیر محرموں کے سامنے بند سنور کر نہ آئیں۔ اس سے آپ اس پوری اصلاحی سکیم کو سمجھ سکتے ہیں جس کے ایک جز کے طور پر زنا کی قانونی سزا مقرر کی گئی۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ تمام داخلی و خارجی تدابیر اصلاح کے باوجود جو شریر النفس لوگ کھلے ہوئے جائز مواقع کو چھوڑ کر ناجائز طریقے سے ہی اپنی خواہش نفس پوری کرنے پر اصرار کریں، ان کی کھال ادھیڑ دی جائے، اور ایک بدکار کو سزا دے کر معاشرے کے ان بہت سے لوگوں کا نفسیاتی آپریشن کر دیا جائے جو اس طرح کے میلانات رکھتے ہوں۔ یہ سزا محض ایک مجرم کی عقوبت ہی نہیں ہے بلکہ اس امر کا بالفعل اعلان بھی ہے کہ مسلم معاشرہ بدکاروں کی تفریح گاہ نہیں ہے جس میں زواکین اور زواکات اخلاقی قیود سے آزاد ہو کر مزے لوٹتے پھریں۔ اس نقطہ نظر سے کوئی شخص اسلام کی اس اصلاحی اسکیم کو سمجھے تو وہ بآسانی محسوس کر لے گا کہ اس پوری اسکیم کا ایک جز بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا جا سکتا اور نہ کم و بیش کیا جا سکتا ہے۔ اس میں رد و بدل کا خیال یا تو وہ نادان کر سکتا ہے جو اسے سمجھنے کی صلاحیت رکھے بغیر مصلح بن بیٹھا ہو، یا پھر وہ مفسد ایسا کر سکتا ہے جس کی اصل نیت اس مقصد کو بدل دینے کی ہو جس کے لیے اسکیم حکیم مطلق نے تجویز کی ہے۔ نمبر 5، زنا کو قابل سزا فعل سن 3 ہجری میں ہی قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اس وقت یہ ایک قانونی جرم نہ تھا جس پر ریاست کی پولیس اور عدالت کوئی کارروائی کرے، بلکہ اس کی حیثیت ایک معاشرتی یا خاندانی جرم کی سی تھی جس پر اہل خاندان ہی کو بطور خود سزا دے لینے کا اختیار تھا۔ حکم یہ تھا کہ اگر 4 گواہ اس امر کی شہادت دے دیں کہ انہوں نے ایک مرد اور ایک عورت کو زنا کرتے دیکھا ہے تو دونوں کو مارا پیٹا جائے،
اور عورت کو گھر میں قید کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ یہ اشارہ بھی کر دیا گیا تھا کہ یہ قاعدہ تا حکم ثانی ہے، اصل قانون بعد میں آنے والا ہے۔ اس کے 2.5-3 سال بعد یہ حکم نازل ہوا جو آپ اس آیت میں پا رہے ہیں، اور اس نے حکم سابق کو منسوخ کر کے زنا کو ایک قانونی جرم قابل دست اندازی سرکار یعنی کوگنیزیبل آفینس قرار دے دیا ہے۔ نمبر 6، اس آیت میں زنا کی جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ دراصل محض زنا کی سزا ہے۔ زنا بعد احسان یعنی شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کے ارتکاب کی سزا نہیں ہے، جو اسلامی قانون کی نگاہ میں سخت تر جرم ہے، اس سے سخت ہے۔ یہ بات خود قرآن ہی کے ایک اشارے سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ یہاں اس زنا کی سزا بیان کر رہا ہے جس کے فریقین غیر شادی شدہ ہوں۔ سورہ نساء میں آیا آیت نمبر 15 میں کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کو گواہی لو، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اس کے بعد تھوڑی دور آگے چل کر فرمایا سورہ نساء میں ہی آیت نمبر 25 میں، اور تم میں سے جو لوگ اتنی مقدرت نہ رکھتے ہوں کہ مومنوں میں سے محسنات کے ساتھ نکاح کریں تو وہ تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لیں۔ پھر اگر وہ لونڈیاں محسنہ ہو جانے کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت عادی سزا ہے جو محسنات کو ایسے جرم پر دی جائے۔ ان میں سے پہلی آیت میں توقع دلائی گئی ہے کہ زانیہ عورتیں جن کو سردست قید کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ بعد میں کوئی سبیل کوئی راستہ پیدا کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ نور کا یہ دوسرا حکم وہی چیز ہے جس کا وعدہ سورہ نساء کی مذکورہ بالا آیت میں کیا گیا تھا۔ دوسری آیت میں شادی شدہ لونڈی کے ارتکاب زنا کی سزا بیان کی گئی ہے۔ یہاں ایک ہی آیت اور ایک ہی سلسلہ بیان میں 2 جگہ محسنات کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ دونوں جگہ اس کے ایک ہی معنی ہیں۔ اب آغاز کے فقرے کو دیکھیے تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ محسنات سے نکاح کرنے کی مقدرت نہ رکھتے ہوں، ظاہر ہے کہ اس سے مراد شادی شدہ عورت نہیں ہو سکتی بلکہ ایک آزاد خاندان کی بن بیاہی عورت ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اختتام کے فقرے میں فرمایا جاتا ہے کہ لونڈی منکوحہ ہونے کے بعد اگر زنا کرے تو اس کو اس سزا سے عادی سزا دی جائے جو محسنات کو اسی جرم پر ملنی چاہیے۔ سیاق عبارت صاحب بتاتا ہے کہ اس فقرے میں بھی محسنات کے معنی وہی ہیں جو پہلے فقرے میں تھے، یعنی شادی شدہ عورت نہیں بلکہ آزاد خاندان کی حفاظت میں رہنے والی بن بیاہی عورت۔ اس طرح سورہ نساء کی یہ دونوں آیتیں مل کر اس امر کی طرف اشارہ دیتی ہیں کہ سورہ نور کا یہ حکم جس کے بارے میں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ 100 کوڑے مارے جائیں، جس کا وہاں وعدہ کیا گیا تھا غیر شادی شدہ لوگوں کے ارتکاب زنا کی سزا بیان کرتا ہے، اور اس حوالے سے سورہ نساء کے حاشیہ نمبر 46 کو دوبارہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے اس حصے کا پہلا حصہ جو زنا کا ہے اس کی تفسیر آپ تک پہنچائی ہے۔ کل ہم انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مطالب مضامین کو پوری طرح سے سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اپنے معاشرے میں نافذ العمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔